صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو اس امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے۔ یہ دعوت کے لیے ہی نکالی گئی ہے۔ نبوت والی محنت قیامت تک رہے گی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو منتخب فرما کر اس امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اس امت کا ہر فرد منتخب ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ رب العزت نبیوں کو منتخب فرماتے، منتخب فرما کر پھر ان کو قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کو چنا ہے، منتخب کیا ہے اور اس امت میں بھیجا ہے۔ داعی کے لیے کبھی زوال نہیں ہے، داعی کے لیے کبھی چھٹی نہیں ہے، داعی کے لیے کبھی رخصت نہیں ہے۔ داعی جس حال میں رہے گا اسی حال میں داعی رہے گا۔ اگر جیسے کوئی سرکاری ملازم ہے، اسکول میں ٹیچر ہے، گورنمنٹ نے اسے منتخب کر دیا، اسکول میں پڑھا رہا ہے تب بھی وہ ٹیچر ہے، گھر پہ آ کے سویا ہوا ہے تب بھی وہ کیا ہے؟ ٹیچر ہے۔ اسی طرح سے گورنمنٹ کا ایک ملازم ہے پولیس، وہ یونیفارم کے ساتھ ڈیوٹی پر کھڑا ہے، اس وقت میں بھی پولیس ہے، لیکن بیچارہ شادی میں گیا ہوا ہے، شادی میں بھی وہ کیا ہے؟ بولو، پولیس ہے۔ جب کوئی محکمہ، جب کوئی نظام چن لیا جاتا ہے تو وہ کام کرتے وقت بھی وہی رہے گا، اگر کام نہیں کرے گا تو بھی وہی رہے گا۔ کبھی کبھی گورنمنٹ کے ملازم چند دنوں کے لیے سسپینڈ ہو جاتے تو ان کو رخصت دے دیتے، بھئی اب اتنے دن تمہارے سے غلطی ہو گئی، اب تمہارے سے ہم کام نہیں لیں گے۔ تو پھر تب بھی وہ کیا رہے گا؟ وہ ٹیچر ہی رہے گا، تب بھی وہ پولیس ہی رہے گا۔ اور جب اس کا سسپینڈ ٹائم ختم ہو جائے گا پھر اس کو ڈیوٹی پر کیا کر دیا جائے گا؟ پھر جوائن کر لیا جائے گا، پھر اس کو ڈیوٹی پر بحال کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، ایسا سمجھو دعوت کا کام کرتے کرتے ہمارے سے کچھ غلطیاں ہو گئیں، دعوت کا کام کرتے کرتے دعوت کے شان کے موافق جو کام نہیں تھے وہ کام ہم نے اپنی نجی زندگی میں کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند دن کے لیے سسپینڈ کر دیا۔ چند دن کے لیے کیا کر دیا؟ ہاں بھائی دیکھو اب ڈیوٹی پہ آؤ نہ، تمہارے اوپر ہمارے کو کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا، تمہیں ڈیوٹی پہ آؤ۔ ڈیوٹی پہ آیا تو بھی کیا کرتے معلوم؟ پہلے تھوڑا چھوٹا کام دیتے، پہلے کیا دیتے؟ ذرا چھوٹا کام دیتے، یہ چھوٹا کام کرو، پھر اس کے بعد تمہارے ڈیوٹی پہ کیا کریں گے؟ پوری طرح سے سیٹ کریں گے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کا نظام ہے،
اللہ کا انتظام ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک وبا بھیجی، ایک عذاب بھیجا، پوری انسانیت کے لیے بھیجا، اور اس میں داعی کو بھی چند دن کے لیے اپنے اجتماعی کام روکنے پڑے۔ داعی کو چند دن کے لیے اپنے اجتماعی کام کیا کرنے پڑے؟ روکنے پڑے۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس وقت میں تھوڑی سہولت دے دی، ابھی تھوڑا سا، کہ پھر جو کام کرتے تھے، جو امت کے داعی ہیں، جیسے امت کا ہر فرد داعی ہے، پھر اپنی دعوت کے کام پر بحال ہو جاؤ، اپنے دعوت کے کام پر کیا ہو جاؤ؟ بحال ہو جاؤ، پھر دوبارہ سے کام پر آ جاؤ۔ تو میرے عزیزو، اب اس وقت میں بالکل اسی طریقے سے ہم لوگوں کے لیے کہ پچھلے دنوں میں کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ہم اجتماعی طور پر کام نہیں کر سکتے تھے، بس اللہ کی طرف سے یہ حالات آئے ہوئے تھے، لیکن پھر اب اس وقت میں ہمارے بڑوں کی طرف سے اجازت ہو رہی ہے، اور جس طرح سے کرنے کی اجازت ہو رہی ہے اور جتنا کرنے کی اجازت ہو رہی ہے، تو پھر اب ہم لوگ لبیک کہنا چاہیے، اس وقت میں تو خوش ہو جانا چاہیے۔ اور جس کو ڈیوٹی سے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ ڈیوٹی پر بلایا جاتا ہے، وہ خوش ہو کر آتا۔ کیسے آتا بھائی؟ خوش ہو کر آتا۔ جو سرکاری ملازم ہو، ان لوگوں کو یہ چیز اچھا معلوم رہتی ہے، وہ اس کیفیت کو اچھا سمجھ سکتے، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، بھائی سسپینڈڈ ٹائم ختم ہو گیا، مجھے ڈیوٹی پہ اب جانا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا؟ بہت خوش ہو جاتا۔ میرے عزیزو، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ نے اپنے نبیوں سے لیا ہوا کام ہے، یہ امت کو اللہ کا نام بتانا اور سمجھانے کا کام ہے، اور یہ امت کو اللہ کے احکامات کی طرف بلانے کا کام ہے۔ اللہ نے اس کام کو ہمارے لیے چھٹی دیا تھا، اور پھر دوبارہ اللہ بلائے، دوبارہ کیا کر کے بولو، اب تمہارا سسپینڈڈ ٹائم ختم ہو گیا، تم کیا آ جاؤ، پھر دوبارہ سے آ جاؤ۔ تو اچھا بھائی، ہمیں آنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اچھا تھوڑا ایک بات سوچو، اب اللہ اتنا بڑا عذاب کئی بھیجا بھائی پوری دنیا کے اوپر ہو، ایسے بھی تو سوچنا چاہیے نا، اتنا بڑا عذاب اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر کئی بھیجا، ایک ملک نہیں، دو ملک نہیں، بلکہ پورے دنیا کی انسانیت پر ایسے عذاب کب آتے ہیں؟ ایسے عذاب آنے کے اسباب کیا ہے؟ اب آئیں تو آئینے بولے تو امت کے اندر جو افراد رہتے نا، انسانوں کے اندر مسلمان، مسلمانوں کے اندر داعی، امت کے افراد میں داعی خالص ہے، خالص داعی کیا ہے بولو؟ خالص ہے، کچرا نہیں، کچرا نہیں، کچرا پانی کے اوپر آتا ہے، کچرا کیا رہتا بولو؟ پانی کے اوپر آتا رہتا۔ داعی کے اوپر حالات نہیں بولے تو اللہ تعالیٰ یا تو ان کا ابتلا مقصد ہوتا ہے، یا تو ان کو عذاب دینا مقصد ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، امت پر عذاب آیا تو آیا، لیکن وہ بات الگ ہے، امت پر عذاب آیا تو بھی اللہ نبیوں کو بچاتی تو، نبیوں کے ساتھ ہے سن کو بچاتی تو، لیکن اس میں یہ کام کرنے والوں کو بھی قید ڈالی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا کے لیے عذاب آیا بھائی، پوری دنیا کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، لیکن بچی کون؟ نوح علیہ السلام بچی اور ان کی امت بچی ہے جی۔ عذاب آیا پوری دنیا کے لیے، تو عذاب آیا پوری دنیا کے لیے، لیکن لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچ گئے۔ عذاب آیا شعیب علیہ السلام پر اور ان کی امت پر، لیکن بچی کون؟ شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ داعیوں کی یعنی کہ نبیوں کی خصوصی رعایت کرتی تو اس میں کہیں کرے نہیں،
اس میں کئی کرے گی. ان سے بھی کیا تو ایفیکٹ ہوا نا، ان کو بھی، ان کے اندر بھی کیا تو کمی رہیں گی نا. اس لیے پورے آدمی کا عذاب آیا گا تو آ گیا، وہ ہر زمانے میں پوری دنیا کو آیا عذاب. لیکن کام کرنے والوں کو، نبوت کا کام کرنے والوں کو اور وقت کے نبی کو اللہ کیا کرتی؟ بچا لیتی. تو پانی میں ڈوب گئے پورے فرعونی، بچے کون؟ موسیٰ علیہ السلام. لیکن میرے عزیزو، اس وقت میں امت کے ہر فرد کے اوپر عذاب آیا. دائی تو دائی ہے، اللہ منتخب کریں، اللہ چنی. گورنمنٹ والا جیسا چن کو نوکری پہ رکھ لیتا، اللہ ایسا کام کرنے والوں کو چن کو ڈیوٹی پر رکھ لی. اللہ ایسا ڈیوٹی پر رکھ لی. پھر بھی جب پوری دنیا کو عذاب آیا، یہ لوگ بھی کئی متاثر ہوئے. ان لوگوں کے اوپر بھی عذاب کئی کو پکڑا. تو دیکھو بزرگان دین نے بہت سارے باتیں بتائیں بھائی، لیکن ہمارے چاول کو میں 3 باتیں بتاتا ہوں. بتا ہے تو یاد رکھ لے سکنے کا، نہیں تو پھر موق ہو جاتا چاول والے. کیا ہو جاتا پھر؟ نہیں تو کیا ہو جاتا؟ موق ہو جاتا. کتنے باتیں بھائی؟ 3 باتیں. ان کے اندر بھی کمی تھی. 3 باتوں کی ان کے اندر بھی کیا تھی؟ کمی تھی. اس واسطے اللہ کیا کری؟ سب کے ساتھ ان کو بھی کوارنٹائن میں ڈال ڈالی. واپس بلا لے گئی وہ الگ بات ہے، واپس بلا لے گئی وہ الگ بات ہے، سب کے ساتھ بھیجی نا. سب سے پہلی بات، اوہو اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ داعیاں، دعوت کا کام کرنے والے سب کو دعوت دی اور اپنے گھر کو بھول گئی. کسے بھول گئی بھائی؟ سب کو دعوت دی، کسے بھول گئی؟ اپنے گھر کو بھول گئی. گھر کا تو کیسا پاس رہتا سنو، ساتھ کام کرتا سنو، نیچے کام کرتا سنو، بیوی بچے چچایاں خالانوں مامونوں دادینوں، ان کو کیا کرے؟ پوری دنیا کو دعوت دے ڈالے، لیکن اپنے گھر کو کیا کرے؟ لیکن نبیوں کا نظام کیسا ہے؟ سب سے پہلے دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھر سے شروع ہوتی ہے. یہ غلطی داعیوں سے ہو گئی، یہ غلطی داعیوں سے ہو گئی. ایک بات یاد رہے گی، یاد رہے گی انشاءاللہ. اچھا دوسری بات، ایسی کون سی بات ہو گئی کام کرنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو بھی پکڑ لیا، اس عذاب میں ان کو بھی متاثر کر دیا؟ دوسری غلطی میرے عزیزو، اللہ کا ذکر کم ہو گیا. کیا کم ہو گیا بولے؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری امت کو، پورے کام کرنے والوں کو 3 تسبیح دی. بھرے مجمع میں، مہینہ مشورے میں، اٹھو بھائی 3 تسبیح کس کا پورا ہی تو 3 آدمیاں اٹھتے ہیں. 3 دن لگاتے سنو ہے، مرکزان جاتے سنو ہے، مشورین جاتے سنو ہے، بیرون میں جاتے سنو ہے، اندرون میں جاتے سنو ہے، 4 مہینے لگاتے سنو ہے. لیکن 3 تسبیح والے، ارے بولو 3 تسبیح والے ذکر کی کیا ہو گئی ہے؟ کمی ہو گئی. بغیر ذکر کے کیا تو دل دھلیں گا، کیا تو اس کی دعوت میں اثر ہے، کیا تو اس کی دعا قبول ہے. 3 تسبیح کے ذریعے سے 24 گھنٹہ آدمی ذکر کو آنا، چلتے بھی ذکر کرنا، بیٹھتے بھی ذکر کرنا، کام کرتے بھی ذکر کرنا، سوتے سوتے بھی ذکر کرنا، اٹھتے اٹھتے بھی ذکر کرنا. جماعت کی محنت میں یہ چیز موجود ہے. آدمی رات کو کروٹ بدلے تو بھی اللہ کا ذکر کرنا. دعوت کی محنت میں یہ چیز ہے اور سکھائی جاتی ہے. اور دعوت کے ساتھیاں کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گزرے، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گزرے. یہ ایک کارگزاری ہمارے کو تنزانیہ میں تھی تو اسپتال میں
سنیں تو جی ہمیں تمہیں تھے تو امیر صاحب؟ ہاں پھر رفیقہ تو نہیں تھا نہیں؟ ہاں ماشاء اللہ. کرسچین ہاسپٹل میں جو نرس ہے نا، جماعت کا ساتھی ہاسپٹل میں بھرتی ہونے کے لیے گیا تو بیمار ہسپتال میں سوتے سوتے گھٹو لا الہ الا اللہ پڑھا تو نرس کیا بولتی ہے، کہتے وہاں سے جا اس کا سیلن باٹل نکال ڈال جا. کہتا نوی ایسو نرس کیا بولتی ہے، کئی کو کہتا مر گیا بولی کہ وہ نوی نرس کیا بولتی ہے، تو کیسا بول سکتی ہے؟ کہتا یہ جتنے بھی ٹوپیاں والے آتے ہیں نا، اونچے پیجامے والے، انہوں کلمہ پڑھیں گے تو مر گئے سرکار سے. انہوں کلمہ پڑھیں گے تو کیسا بولو، مر گئے سرکار. ہسپتال میں خدمت کرنے والے نرسوں کو بھی اللہ کیا دیتی ہے، ایمان اور ہدایت دیتی. میرے عزیزوں ایسے کارگزاریاں سن کو اور دیکھ کو آتی ہیں ادمی جا. مرتے خود کلمہ آنا کا تو کم سے کم 3 تسبیح میں 100 بار کلمہ بولے نہیں تو کیسا آتا بولے؟ کم سے کم 3 بار جی، کم سے کم 3 تسبیح میں 100 بار کلمہ نہیں بولے تو کلمہ اس کے منہ کو مرتے خود میں کیسا آئے گا؟ میرے عزیزوں ذکر کم ہو گئی گا تو دعوت کا جو ہے اثر کم ہو جائے گا. جب دعوت کا اثر کم ہو جائے گا تو دعا کی قبولیت کم ہو جائے گا. دوسری غلطی داعیوں سے یہ چلی کہ انہوں کیا کردہ نہیں بولو، کام میں تو آگے بڑھ گئے لیکن ذکر میں پیچھے. پورے مجمع میں، دعوت کے مجمع میں 1-2 ساتھی بھی پرفیکٹ 3 تسبیح کرنے والا نہیں ہے. پرفیکٹ 3 تسبیح کرنے والا نہیں. اللہ حفاظت کرے. میرے عزیزوں بزرگان دین نے باتیں تو بہت ساری وجوہات بتائیں تمہارے کو، اور بڑے بڑے لوگوں کے تذکروں میں مل جائیں گے آپ، لیکن میں نمونے کے طور پر میں 3 باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ 3 باتیں میرے اندر بھی آنا اور تمہارے اندر بھی آنا. میرے عزیزوں تیسری بات، کام کرنے والوں کے اندر اعمال کی رغبت کم ہو اور مال کی رغبت زیادہ ہو. عمل چھٹ گیا تو بھی پرواہ نہیں، پہلے کیا کریں گے، مال کا کام کریں گے، عمل کا کام بعد میں دیکھیں گے. عمل کا کام کیا کریں گے، بعد میں دیکھیں گے. یہ گونڈا دائی ہے اور یہ گونڈا بے دائی ہے. یہ گونڈا دائی ہے اور ایک گونڈا بے دائی ہے. بے دائی بیچارہ اذان پہ مسجد میں آ رہا ہے، اور جو دائی گونڈا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ اتنا پورا کر کو جائیں گے مسجد کو. یہ سوچ رہے ہیں. ایک کسان کھیت میں کام کرنے والا دائی ہے اور ایک کسان کھیت میں کام کرنے والا بے دائی ہے. مطلب دعوت کے کام کا ملکہ، دعوت کے کام کی استعداد اس کو نہیں ہے. جو بے دائی ہے اذان کا ٹائم ہوگا تو سوچ رہا کہ بھئی چلو نماز کا ٹائم ہوگا، جا کے نماز پڑھے، آج جمعہ ہے ذرا کم سے کم اذان ہوتے تو مسجد میں جائیں گے. لیکن جو بیچارہ دائی ہے وہ جمعہ کی نماز کو کب آ رہا بھائی، جب امام صاحب ممبر پہ چڑھتے ہیں جب آ رہا. بے دائی بیچارہ اذان کے ٹائم آپ کو پہلی صف میں پورا بھڑکو ہے، لیکن دائی کب آ رہا، سب سے لاسٹ میں آ رہا. میرے عزیزو یہ مال کی رغبت ہے، اعمال کی رغبت کم ہوگی. دعوت تو دے رہے لوگوں کو اعمال کی، لیکن کون سی رغبت زیادہ ہے دل میں، مال کی رغبت زیادہ ہے. تو دعوت کے اندر جان نکل گئی، دعا کی قبولیت کم ہو گئی. اللہ رب العزت ان کو بھی پکڑنے کے لیے متاثر کر دیا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی چنے ہوئے لوگوں کو بھی امتحان میں ڈال دے. صحیح ہو جاؤ، نہیں تو دیکھو تمہارے کو میں سسپینڈ کر دوں. گورنمنٹ والے کیا بولتے بھائی، نوکری کرتے کرتے ان کیا تو غلط کام کرا تو دیکھ سسپینڈ کر دو تیرے، تو ایسا رہا تو کہ نا کیا ہوتا، تیرے کو نوکری سے برخاست کر دو. میرے عزیزو ہماری غلطیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ چند دن کے واسطے ہمارے کو سسپینڈ کرے سرکار، ہمارے کو توبہ کا موقع دے. توبہ کا کیا کریں بھائی، موقع دے. تو ہمیں بدلنا، ہمیں ان غلطیوں سے توبہ کرنا.
کریں گے سب انشاءاللہ. یہ 3 غلطیوں کو دور کریں گے. جی پہلی غلطی کیا ہے بھائی بولا؟ گھر کو بھول گئے. اب گھر کو یاد رکھ لیں گے انشاءاللہ. کم سے کم لاک ڈاؤن میں تو گھر کو پکڑا لیں نہیں بھائی. اب مثال کے طور پر خواجہ ولی ہے، اگر یہ اپنے گھر پر محنت کرتے تو خواجہ ولی کو کتنے بیانات آتے کہ ان کے گھر والوں کو اتنے بیانات ہے کہ نہیں. ہمارا ملٹری والا بادشاہ ہے، اب ان چلے میں گئے ذرا سکھلے کو ہے، اگر ان گھر میں لاک ڈاؤن میں گھر میں چھے تو اگر گھر والے میں پکڑا لیتا تو اس کو کتنے بیانات آتے کہ اس کے جوڑوں کو بھی اتنے بیانات سکھا لیتے تو کر لیتے. اب ہمیں لاک ڈاؤن میں بھی گھر کو پکڑا لینا، لاک ڈاؤن میں بھی گھر کو پکڑا لینا. کیسا بولو میرے عزیزو؟ اللہ دوبارہ سٹارٹ کریں ہم کو، دوبارہ جو ہے ڈیوٹی اوکے کریں. آپ تو بھی گھر کو پکڑا لو انشاءاللہ. جی آپ تو بھی گھر کو پکڑا لو، دوستوں کو پکڑا لو، سگیاں کو پکڑا لو، کام کرنے والے میں پکڑا لو، ساتھ کام کرنے والوں کو پکڑا لو، نیچے کام کرنے والوں کو پکڑا لو. ان کا وقت لگاؤ، نمازوں کی فکر کرو اور ان کی خوشی اور غم کی فکر کرو. کرو گے انشاءاللہ. دوسری غلطی کیا تھی بھائی؟ ذکر. بھائی ذکر کو زیادہ کرو بھائی، ذکر کو زیادہ کرو. حاجی غفور صاحب کے ساتھ ہمیں جب 4 مہینے لگے تھے جی، تو ہر وقت ہمارے ہوٹاں اگر کون تو بچہ 3 دن بھی جا کے بول لو، امیر صاحب تمہیں بھی دیکھ رہے تھے 3 دن جا کے بول لو، کم سے کم ایک چند دن تک اس کے ہوٹاں چلتے پھرتے ایسا حرکت کرتے ہوئے دیکھتے تھے. ہمیں ہنکیاں سے دیکھتے تھے ایسا. اب جو ڈائریکٹ جماعت میں ہے سن بھی ذکر کرتا ہوا نہیں دکھتا. تصویر کو پوری جماعت بیٹھ جاتی تھی. میرے عزیزو جماعت سے جب ذکر نکل گیا دعوت کی جان نکل گئی. اب تو زیادہ کریں گے انشاءاللہ. ذکر بچوں کو بھی سکھاؤ، ذکر بچوں کو بھی سکھاؤ. تصویر دیکھو بٹھاتے رہو، سبحان اللہ 100 بار پڑھ، تیرے کو میں موج دیتا ہوں. جو بھی چیز لاتے ہیں بولے 100 بار سبحان اللہ پڑھ کے آؤ، میں تیرے کو یہ چیز دیتی. ذکر سکھاؤ گا بچوں کو. اور آخری چیز تیسری کیا ہے بھائی؟ مال کی رغبت ہے. ارے بولو با، اعمال کی رغبت. میرے عزیزو کہ جو بھی کام کرنے والے ساتھی ہیں، جو بھی کام کرنے والے ساتھی اعمال کی اہمیت کرو، اعمال کو اہمیت کرو، فرق کرو. مال مقدر کا ضرور ملے گا، اعمال کی قدر کرو، فرائض کی قدر کرو. عمل چاہے چھوٹا بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا مل گئی اللہ مقدر کو قدموں میں بچھا دے. اس لیے اعمال کی قدر کریں گے انشاءاللہ. یہ 3 غلطیوں کو دور کر لیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. بھائی اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہمیں منتخب شدہ لوگ ہیں. درمیان میں کرونا نام سے عذاب آیا، اللہ ہمارے کو بھی سسپینڈ کر دیے تھے، ہمارے کو بھی کیک سسپینڈ کریں گے تو یہ 3 غلطیوں کی وجہ سے. غلطیاں تو اور بھی ہیں، میں نمونے کے لیے 3 بتائیں. اس کو ہمیں پورے طور پر دور کر لیں گے، پھر اللہ ہمارے کو بحال کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو موت تک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نسلوں کو قیامت تک دعوت کے کام کے لیے اللہ منتخب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے لیے بتاؤ بھی ساتھی.